مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو۔ جو کوئی اپنی اولاد کو مرنے کی بد دعا دے گا وہ محتاجی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ اگر کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کی وہ کون سی عادتیں ہیں، کام ہیں جو گھر سے برکت، رزق، خوشحالی موڑ دیتے ہیں اور آپس میں اختلافات کا سبب بنتے ہیں؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو نواسہ رسول امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، عورت کی 4 عادتیں وہ ہیں جو گھر کو بربادی کی طرف لے کے جاتی ہیں اور آپس میں اختلافات پیدا کرتی ہیں۔ پہلی عادت فضول خرچ کرنا، دوسری عادت بات کو بڑھا چڑھا کے بتانا، غیبت کرنا، تیسری عادت بار بار جھوٹ بولنا، اور چوتھی عادت سوچنے سے پہلے بات کرنا۔ یاد رکھنا، جس عورت میں یہ 4 عادتیں ہوتی ہیں وہ عورت گھر کو برباد کر دیتی ہے اور آپس میں اختلافات کو اس طرح سے پیدا کرتی ہے کہ گھر کا کوئی بھی بندہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا گھر پرسکون رہے تو اپنی عورتوں سے کہو ان 4 بیماریوں سے دور رہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے گھر میں امن و سکون اور خوشحالی پائیں گے۔ اگر تم ایسی باتیں سنو جو تم کو ناگوار معلوم ہوتی ہیں تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کہیں یہ صحیح تو نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جس کے دوست مخلص ہوں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ لہذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹانگ اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں کسی کی دکھتی رگ دیکھی وہاں پہ رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ کوئی اور تکلیف دے تو غصہ آتا ہے، جب کوئی اپنا تکلیف دے تو غصے کے ساتھ رونا بھی آتا ہے۔ درد سہتے سہتے انسان ہنسنا ہی نہیں رونا بھی بھول جاتا ہے۔
اگر کسی چیز پر دھیان نہ دو تو وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر چاہے وہ وقت ہو یا چاہے کوئی آپ کا چاہنے والا۔ کبھی کبھی زندگی اس موڑ پر لے آتی ہے کہ انسان کو اس غلطی کی بھی معافی مانگنی پڑتی ہے جو اس نے کی ہی نہیں ہوتی۔ ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ معاملات کو سر پر سوار کرنا اور پریشان ہونا چھوڑ دو۔ انسان ایک نہ ایک دن بدل جاتا ہے، انسانوں میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے، حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں احتیاط سے منتخب کریں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنے عیبوں پر نگاہ نہ کرے۔ کوئی بھی آیت، حدیث یا تسلی آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو ان کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے، بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ بہت سے لہجوں پر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں، تبھی دل سے ایک آواز آتی ہے کہ لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ تو مجھے جانتا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ کچھ دکھ بہت گہرے ہوتے ہیں، ان کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ خوشیاں مان پڑنے لگتی ہیں۔ وہ دکھ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بتائے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کو بتانے سے ہی سکون ملتا ہے۔ وہی ہے جو تسلی دیتا ہے، وہی کہتا ہے غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا، اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو کسی کے خلاف ورگلا کر یا اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر کے خود اسی بندے کے ساتھ نارمل ہو جائیں، اور دوسرا شخص نفرت میں مبتلا ہو جائے۔ جواب آپ کو اس کا بھی دینا ہوگا۔ کوشش کریں کسی پر ناحق کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، کیونکہ جھوٹی تہمت آپ کے سارے اعمال لے ڈوبے گی۔ جھوٹ سے آپ چاہے اس دنیا میں لوگوں کو گمراہ کر لیں، مگر آخرت میں ساری کائنات کے مالک کے سامنے اور ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے اصلیت کھلنے پر شرمسار ہونا پڑے گا، اور سزا الگ سے۔ آخرت میں رشوت سفارش نہیں چلتی، تب وکیل اور جج اللہ تعالی ہوگا۔ جب دنیا بری طرح توڑ دے
تو دنیا کی باتوں کا جواب مت دیا کرو، اپنا جواب رب پر چھوڑ دو۔ جب عرش سے جواب آتا ہے تو فرش والوں کو کہیں پناہ نہیں ملا کرتی، اس لیے مثبت رہیں، مثبت سوچ رکھیں، اپنے لفظوں سے لوگوں کو ملانے کا اور چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کا سبب بنے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔